السلام علیکم۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی ہسٹری جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں اور دو قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، اور پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بھارتی وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پر، تقریب حلف برداری کے موقع پر، پاکستانی وزیر اعظم وہاں موجود ہے، اور اتنا بڑا ایشو تھا کہ دونوں طرف بڑی ٹینشن اس بات کے اوپر تھی۔ گو کہ انہوں نے سارک ہیڈ آف سٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس سب کو انویٹیشن دی ہوئی تھی، لیکن سارا فوکس اس بات کے اوپر تھا کہ کیا نواز شریف صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ پاکستان کے اندر بھی بحث یہ ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب گئے تو فوج بڑی خفا ہو جائے گی، کیونکہ فوج سے پوچھے بغیر جانے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جو شاید لاہور پروسیس میں واجپائی کو نواز شریف نے جب پاکستان بلوایا تھا، اس کے بعد جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تازہ تھا۔ گو اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کو آگرہ جا کے خود ہاتھ ملانے کے لیے آگے جانا پڑا، پھر ان کو اسلام آباد میں ویلکم کرنا پڑا، لیکن ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اور ایک یونیفارمڈ شخص دونوں کے لیے شاید پاکستان میں سٹینڈرڈز دو طرح کے ہیں۔ دوسری طرف جو ہسٹری ہے خود نریندر مودی کی، وہ بھی کچھ ایسی ہے کہ بہت ہی متنازع ہے۔ گجرات میں جو فسادات ہوئے جس میں 2000 کے قریب افراد مارے گئے، اس کا فرد واحد اگر کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا انٹرنیشنل میڈیا اور بین الاقوامی برادری نے، تو وہ خود اس وقت کے چیف منسٹر نریندر مودی تھے، جن کا اپنا شروعات، اپنا آغاز جو ہے سفر کا وہ آر ایس ایس سے ہوا، جو ایک ملیٹنٹ ونگ ہے بی جے پی کا، اور ابھی تک ان کی جو قربت ہے آر ایس ایس سے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایز پرائم منسٹر وہ اپنے آپ کو کتنا بدل پائیں گے، کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک ایجنڈا لے کر آئے ہیں جس نے کانگریس کو شکست دی ہے اور بی جے پی کو کامیابی دلوائی ہے۔ اگر اسی ایجنڈے کے اوپر انہوں نے عمل کرنا ہے تو انہیں پاکستان سے ٹریڈ بھی کرنی ہے اور اس علاقے کو نارملائز بھی کرنا ہے۔ وار زون جو ہے پورا ساؤتھ ایشیا، اس کو نارملائز کرنے میں پاکستان اور انڈیا کا کلیدی کردار ہوگا، اور اس کلیدی کردار کے لیے بہت آگے بڑھنا پڑے گا نریندر مودی صاحب کو، اپنے اس ماضی سے جو انہوں نے گجرات سے شروع کیا تھا۔ وزیر اعظم بنتے وہ کتنا بدلیں گے، اور نواز شریف صاحب کا وزٹ جو ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو کتنا قریب لا پائے گا۔ کیا کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوں گے؟ کیا پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم دوبارہ کھیل پائیں گی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے مولا بایو صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جی۔ شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے۔ شفقت صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ عباسی صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کے وزٹ سے اور کل صبح جب ان کی ملاقات ہوگی مودی صاحب سے، کیا توقعات ہمیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، دو بڑے ممالک ہیں دنیا کے، دو نیوکلیر پاورز ہیں، نیبرز ہیں، 4 جنگیں ہو چکی ہیں، کشیدگی رہتی ہے، تو ایک نئی حکومت وہاں پر آئی ہے۔ ایک بڑی چینج ہے کہ بی جے پی تقریباً 10 سال کے بعد پھر اقتدار میں آئی ہے، تو اب ضرورت اس بات، یہاں بھی ایک نئی حکومت ہے، پی ایم ایل این بھی 13 سال کے بعد اقتدار میں آئی ہے، اور جتنی پیش رفت پاکستان انڈیا تعلقات میں پی ایم ایل این اور بی جے پی کی پچھلی حکومت میں ہوئی تھی، شاید اتنی کبھی نہ ہوئی ہو، اور ایک توقع تھی کہ مسائل کو حل کرنے میں، جو ہمارے کور ایشوز ہیں، کشمیر ہے، ان کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ تو اب ایک سٹارٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے بہت احسن فیصلہ کیا ہے وہاں جا کر، اور پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی نیگیٹو کامنٹ اس بات پہ آیا ہو، تو انشاءاللہ ایک سٹارٹ ہے، مسائل کو حل کیا جائے، دو ہمسائے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جب کل ملاقات ہوگی نریندر مودی سے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان نے میرے خیال میں بڑی پولیٹیکل سینس میں اگر دیکھیں تو بڑی بولڈ موو ہے، پاکستانی سیاست کو اگر سامنے رکھیں جی، تو کمپوزٹ ڈائلاگ کی ریزمپشن، کیا اس کے اوپر ہمیں اعلان کی توقع رکھنی چاہیے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہلی ملاقات میں، جب انہوں نے ابھی دفتر میں شاید نہ پہنچے ہوں وہ اپنے دفتر میں مودی صاحب، تو یہ توقع رکھنا کچھ زیادہ ہوگا، لیکن ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہمارے ملک میں ہیں وہ سب آن بورڈ ہے اس ایشو پر، کوئی دو رائے نہیں ہے، انکلوڈنگ آرمی؟ جی بالکل بالکل، میں نہیں سمجھتا کہ آرمی حکومت سے کوئی علیحدہ ہے یا کوئی رائے علیحدہ ہے، یقیناً نواز شریف صاحب کے بھارت کے وزٹ میں، دہلی وزٹ میں، فوج کی مرضی شامل ہے؟ دیکھیے، میں اب آپ مجھے اسپیسیفک سوال کریں کہ میں نے کوئی ایسی مرضی دیکھی ہے، میں نے کوئی ناراضگی اس میں نہیں دیکھی، یا میں سمجھتا ہوں کوئی دو رائے اس پر ایگزسٹ نہیں کرتی، تو یقیناً رائے شامل ہے۔ فوج بھی اس ملک کا ایک ادارہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دو رائے ہے۔ چانڈی صاحب 2 دنوں میں ہفتے اور اتوار کو شہباز شریف صاحب نے 2 ملاقاتیں کی، آرمی چیف سے ملے، پھر وہ اپنے بھائی سے ملے وزیر اعظم صاحب سے، پھر دوبارہ آرمی چیف سے ملے، پھر دوبارہ بھائی سے ملے۔
ایک ہمارے ہاں ہے کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی، ایک وہ بھی فورم تھا، نواز شریف صاحب اس کو بھی کنوین کر سکتے تھے، جس میں آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی بیٹھ سکتے تھے، اور دوسرا وہ ہے جو ہمارا سیاست میں ایک طریقہ کار رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جائیں اور ملاقات کریں، پوچھیں کہاں لائن شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. از اٹ دی رائٹ وے ٹو گو؟ میرے خیال میں خود بھی مل سکتے تھے، اور ایسا فورم ہے اس کی بھی میٹنگ ہو سکتی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ تاثر قائم نہ ہوتا جو ابھی آپ عباس صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ تاثر قائم نہ ہوتا. لیکن ایک بات، جانا اچھا ہے، یہ ٹھیک ہے، اللہ کرے معاملات اچھے ہو کر آئیں، میں اس کے لیے دعا گوں. ہمارے پڑوسی ہیں، ہم نے تو ہمیشہ امن کی بات کی ہے، لیکن ان حالات میں اگر گزشتہ حکومت کا کوئی نمائندہ جاتا اور وزیر اعظم جاتا اور صدر پاکستان جاتا تو یہ ہماری شیروانیاں اور واسکٹ پھاڑ دیتے. ہم نے معاہدہ کیا اگر کاروباری لحاظ سے کہ بھائی وہ پسندیدہ ملک پہلے ہی کرا تو ایک قیامت بپا تھی. سارے مسلمان بھائیوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے. جناب ہندوستان کو انہوں نے کمال کر دیا، پسندیدہ ملک. اب وہی چیزیں خود کر رہے ہیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں اپنے وقار کے ساتھ. لیکن سارے لوگوں کو اعتماد ملے نا، یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں، میں اس کے دورے کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں یہ اپنے اداروں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اپنے اداروں کو اعتماد میں کیوں نہیں لاتے؟ کیوں نہیں فضا ایسی بنائیں جس پہ لوگوں کو پر امید زیادہ امید ہو جائے؟ ویسے فاصلے، ایک منتخب لوگوں کو فاصلے گھٹانے میں رول ادا کرنا چاہیے، بڑھانے میں نہیں. جتنا قریب لائیں، لوگوں سے انٹریکٹ کریں، سیاسی طور پر فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. میں آپ سے 100% متفق ہوں. سیاسی اور جمہوری لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، جنگ سے اجتناب. اور ہمیں لیکن اس کے لیے جو طے شدہ اصول ہو، ہمارے ملک کے حالات اس قسم کے اتنے ہمارے بیچ میں تلخیاں ہیں، ان کو اگر ہم ٹھیک کرنے کے لیے اگر وہ طریقہ کار اختیار کیے جائے کہ تمام اپوزیشن یہ وہ سب ویلکم کریں تو اچھی بات ہے نا. ورنہ ہم تو ڈرتے ہیں. شفقت آپ کانگریس سے، آپ کانگریس کی حکومت ہو تو بھاگیں، انتہا پسندوں کی حکومت ہو اٹل بہاری واجپئی سے لے کر ان کی، تو آپ خرامہ چلے جائیں. اور پھر بھی تنقید ہو رہی ہے. بہرحال ابھی ایک باب تو بڑا خطرناک ہے، اب تو لوگ بول رہے ہیں. پر میں آخر بھی یہ کہوں گا، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے اچھا ثابت کرے. شفقت محمود صاحب، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اس وزٹ کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک بڑی کلیور موو تھی مودی صاحب کی، اور اگر ہم اس کے نہ جاتے تو بڑی شروع سے ہی وہ یہ کہنے شروع کر دیتے کہ جناب ہم نے تو بلایا تھا تو یہ آئے نہیں تو وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ ایک اس لحاظ سے اچھا کیا کہ چلے گئے. اور یہ کوئی توقع کرنا کہ اس میٹنگ میں کوئی بہت بڑا فیصلے ہو جائیں گے یا کوئی فرق ہو جائے گا، یہ تو پرابلی کریکٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور امید کی جا سکتی ہے کمپوزیٹڈ ڈائلاگ جو شروع تھا اور جو تعطل کا شکار ہے وہ آگے بڑھے گا. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے اور ہماری پارٹی کا بڑا صاف موقف ہے اس کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تو یہ دیر پا امن جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. اور ان بنیادی مسائل میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے سر فہرست ہے. تو جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پیس ہو سب کانٹیننٹ. شفقت صاحب، اگر پاسٹ ہم دیکھیں نریندر مودی کا آر ایس ایس کے ساتھ ان کے روابط، گجرات کی ان کی ہسٹری، تو انہوں نے اپنی انوگریشن میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلا کے کلیور موو شاید اس لیے بھی کی ہوگی کہ وہ اپنے اس ماضی کو دھونا چاہیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نئی بگننگ چاہ رہے ہوں. تو پرائم منسٹر آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف انڈیا جب کل ملاقات ہوگی تو کمپوزٹ ڈائلاگ کی ریزمپشن آپ امید رکھتے ہیں کہ اس کے لیے اناؤنسمنٹ تو ایٹ لیسٹ ان پرنسپل ہو سکتی ہے کہ ہم اتفاق کر رہے ہیں کہ بات چیت کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے؟ ڈیٹس وغیرہ تو پھر آ جائیں گی بعد میں. دیکھیں ندیم، چاہے تبدیلی کی طرف وہ خواہش ان کی ہے یا نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ اس لحاظ سے ایک بڑی سمجھداری کی موو تھی کہ انہوں نے آتے ہی بال جو تھی وہ پاکستان کے کورٹ میں پھینکی کہ جی ہم آپ کو بلاتے ہیں انوگریشن میں. اور کئی وجوہات تھیں کہ ہم نہ جاتے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب کی انوگریشن ہوئی تھی تو منموہن سنگھ صاحب نہیں آئے تھے. اور بھی بڑے مسائل ہیں. جو مودی صاحب کا ماضی ہے وہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں آج بھی ہو رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس لحاظ سے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا صحیح تھا تاکہ یہ جو عذر ہے نا وہ عذر جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جانے سے یہ عذر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ ایک لحاظ سے
پھر انیشیٹو جو ہے وہ اب ہندوستان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور یہ کل کی ملاقات میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ شفقت صاحب کیا ہماری فوج تو خفا نہیں ہوگی کہ نواز شریف صاحب دہلی چلے گئے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم کیوں ہر دفعہ کرتے ہیں ایسے کہ ان معاملات میں فوج کو دیکھیں. میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتا ہوں کہ فوج کی ایک رائے ہے جو کہ سارے ملکوں میں رائے لی جاتی ہے جب بھی قومی سلامتی کے معاملات آتے ہیں، اور وہ لی جانی چاہیے. اسی طرح جو باقی ادارے ہیں قومی سلامتی کے، اس میں اگر آپ آئی بی کر لیں، وہ بھی ایک لحاظ سے قومی سلامتی کا ماما کا ہے سلسلہ، وہاں پہ انٹیریئر منسٹری ہے، باقی ہے. تو اگر سارے رائے دیتے ہیں تو اس کو ہمیں بہت زیادہ ایک ایشو نہیں بنانا چاہیے. اور فوج کی ایک رائے ہے، بالکل ہونی چاہیے رائے اس میں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی رائے میں آپ سے جان سکتا ہوں کہ کیا ہوگی پرائم منسٹر کے وزٹ کے حوالے سے؟ میں تو اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا، مجھے کیا پتا ہو کیا ہوگی. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں ندیم کہ یہ گیم آف چیس تھی جو ہندوستان میں ایک مہرہ چلا مودی صاحب نے. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اچھا کیا کہ ہم نے اس مہرے کا جواب جو تھا وہ صحیح دیا. یعنی کہ اگر وہ 2 سٹیپ آگے گئے تو ہم نے بھی 2 سٹیپ آگے جا کے ان کو یہ عذر ختم کر دیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے. عباس صاحب سے پوچھتے ہیں. عباس صاحب، ذاتی طور پر میں اس چیز کا حامی تھا کہ نواز شریف صاحب کو جانا چاہیے. ہم ایسٹرن بارڈرز پہ بھی جب سے آنکھ کھولی ہے لڑائی دیکھتے ہیں. ویسٹرن بارڈرز نہیں ہوتا تھا تب ویسٹرن بارڈرز پہ اتنی شہادتیں اٹھا لی ہیں جو 65 اور 71 کی جنگ میں بھی نہیں تھی اٹھائی. لیکن کیا نواز شریف صاحب وہ تبدیلی جس کی پاکستانی عوام خواہش رکھتے ہیں کہ امن آئے، وہ تبدیلی لے کر آ جائیں گے پاکستان، یا وہ ٹریڈ کا ایک ان کا ڈریم ہے انڈیا والوں کا، فری ٹریڈ کا؟ یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں لیکن یہ ان کا باقاعدہ ان کا ایک پالیسی ڈاکومنٹ کا حصہ ہے جسے آپ نان ڈسکرمنیٹری آپ ٹریڈ ایکسیس کے نام سے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن تیار کر کے انڈیا نے رکھا ہوا ہے. ہم بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. صرف وہیں تک نہ رک جائے ہماری یہ ایفرٹ جو ہے، اسے آگے بڑھ ہی نہ سکے. یہ ایک بگننگ ہے، میں یہی کہوں گا. ایک ابتدا ہے اور ایک اچھی ابتدا ہے. اس سے ٹرسٹ ڈیولپ ہونے میں مدد ملے گی. اور ایسٹرن بارڈرز تو ہیں ہی، آپ کے ناردرن بارڈر سیاچین وہاں پر بھی ایشوز ہیں. آپ کے سدرن بارڈرز پر سر کریک کا ایشو ہے. آپ کے ویسٹرن بارڈرز میں بھی انڈیا کا انفلوئنس ہے، افغانستان کے اندر انڈیا کا انفلوئنس موجود ہے. تو یہ سب چیزیں ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہو پاتی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ابتدا ہے. اور یہ صرف ٹریڈ تک محدود نہیں ہے. ٹریڈ ایک ٹول ہوتا ہے ڈپلومسی کا، تو وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور جو نان ڈسکریمنیٹری ایکسیس ہے اس میں کوئی ایسی میجر چیزیں نہیں کوئی اعتراض ہو سکے. یہ بدقسمتی سے نام ایم ایف این کا پڑ گیا تھا، جس سے شاید یہ ایم ایف این سے لوگوں کو تاثر ہی ملتا ہے کہ انڈیا سے بڑی محبت ہوگی، اسے موسٹ فیورٹ کرنے لگے. ایک نام ہے. بہرحال ہماری جو ابھی بھی ایگزسٹنگ جو موڈ آف ٹریڈ ہے اس کی اگر امپلیمنٹیشن کے مسائل کو حل کر دیا جائے تو وہ بھی کافی ہے، وہ کم نہیں ہے. جیسے پریکٹیکلی آپ نے جو ڈسکرپشن اس وقت پاکستان کے بارڈرز کی دی ہے، ہم انڈیا، ایران، ایون چائنا کے بارڈر کے ساتھ بھی، ہم سنکیانگ والے ایریا میں اور قسم کا مسئلہ ہے لیکن مسئلہ وہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہماری وہ سمندری حدود تک آ جائیں تو کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں مسئلہ باقی نہ ہو. تو ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، آپ کو سروائیول کے لیے اس کو نارملائز کرنا ہے. اس ٹینشن کو برقرار نہیں رکھ سکتے آپ. جی بالکل. اور یہ ایشوز جو ہیں ایران کے بارڈر پہ ایشوز ہیں، ایران کے بارڈر پہ یہ ایشوز ڈائلاگ کے ذریعے حل ہوں گے. یہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چانڈیو صاحب یہ فرمائے گا کہ انڈیا پاکستان معاملات آگے بڑھا کیوں نہیں پاتے؟ یہ ہر 4 دن کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے جس سے ہم وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے، تو بلکہ 4 قدم اور پیچھے چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں جو تعلقات رہے ہیں اس کی انتہا تھی 71 کی. اس کے بعد حالات بہت ہی برے ہو گئے. لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جس انداز سے معاملات کو آگے بڑھایا، اور اندرا گاندھی نے، تو وہ جو شملہ معاہدہ ہوا وہ سنگ میل ہے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن اس پہ بھی غلط فہمیاں پیدا کی گئی. جو اس زمانے میں بھٹو صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے وہ اچھے کام کو بھی ایک دیو بنا کر پیش کرتے تھے. اب میں اس میں نہیں جاتا وہ کون ہے. لیکن ان کے بعد جس انداز سے آمریتیں آئیں، ان آمریتوں کو یہ معاملہ آتا ہی نہیں تھا، چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ ان 2 ملکوں کے بیچ میں کوئی معاملات خوشگوار ہو جن سے ولی ان کی طاقت پر کوئی کمزوری آئے. وہ آپ سب سمجھتے ہیں وہ کیا ہوگا.
जनरल ज़िया ने किया, क्रिकेट डिप्लोमेसी एक ایجاد ہوا. انہوں نے کہا جناب نہ آؤ ہمارے واسطے، ہمارے لیے نہیں آؤ، آپ کو ابھی انہوں نے کہا جناب ہم جائیں گے کرکٹ دیکھنے جائیں گے. وہ ایک کوشش تھی، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اٹل بہاری واجپئی کو جس شاہانہ انداز سے لاہور میں اور اس قلعے میں اور شالامار باغ میں ان کو آدر بھاؤ کی گئی، رزلٹ کچھ نہیں نکلی. وہ ہمیں پسند ہی نہیں کرتے تھے، ہمارے معاملات ہی اچھے نہیں تھے، اور جمہوریت مضبوط بھی نہیں تھی. جو ادارے تھے ان کو پسند نہیں تھا. مشرف صاحب اٹھے، مشرف صاحب نے جس باوقار انداز سے تعلقات کو آگے بڑھایا جاتا ہے اس انداز سے نہیں کیا. مشرف صاحب بغیر کسی اطلاع کے مشرف صاحب اپنی چیئر سے اٹھے، اور ٹی وی پہ ہم تو سب دیکھ رہے تھے، پاکستان چلا بھی رہا تھا، کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے تھے. وہ اس کی چیئر پہ گئے، ہاتھ ملایا، یہ کیا، بڑا شان شوکت کے. نتیجہ نہیں نکلا. یہ نتیجہ نکلے گا حقیقی جمہوری حکومت سے، جس کو تمام پارٹیوں کی، تمام قوم کی سپورٹ حاصل ہوگی اور خود کنفیوز نہیں ہوں گے. اگر وہ خود کنفیوز ہے پاکستان کے معاملات میں اور کوئی موقع، یہ حقیقی جمہوری حکومت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر پاکستان کا آج ہے، میں آج والے کو نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے. خود کو محسوس کریں، اس شان سے، اس وقار سے بات کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے؟ اگر ہم بھی کمزور جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، دیکھیں نا یہ پہلو چھوڑ گئے نا کمزوریوں کے، کہ کسی پہلو سے تنقید ہو رہی ہے. آج پوری قوم کو لیتے نا اعتماد میں، دیر کیا لگتی ہے؟ دیکھیں شاید اتنا ریئیکشن ٹائم نہیں تھا، یہ کوئکلی ڈیسائیڈ کرنے کا موقع تھا. کوئی میں ابھی اس کی مخالف نہیں ہوں، میں اس کا حمایت ہوں کہ اچھا ہو رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ہوگا کیسے؟ آپ نے پوچھا نا کیسے، کیوں نہیں بڑھتا؟ اس لیے نہیں ہے کہ کچھ حلقے ہیں جن کو یہ معاملہ پسند نہیں آتا. ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ اگر ان سے بات چیت ہو جاتی ہے اداروں سے. نہیں چانڈی صاحب، لیکن وہ ہلکے خود کر لیں تو ٹھیک ہے. مطلب جنرل ضیاء نے بھی کیا، جنرل مشرف نے بھی کیا، نواز شریف نتیجہ تو بینظیر کر لیں تو برا ہے. یہ نتیجہ کیسے؟ نہیں نکلا. کیوں؟ نتیجہ نہیں نکلا. شفقت صاحب سے پوچھتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا. شفقت صاحب یہ معاملات ہمارے آگے چلتے کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر جب ایک سوال برقرار رہ جاتا ہے، جب ہم اداروں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہی کام جنرل ضیاء کریں تو وہ اسے اور سینس میں دیکھا جاتا ہے. جنرل مشرف کریں تو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کمال کیا ہم نے، نارملائز کرنے کے لیے ایفرٹ کی. بے نظیر کے لیے راجیو آ جائیں تو لگتا ہی ہے کہ پاکستان آج بیچ کھائیں گی بے نظیر بھٹو. نواز شریف نے لاہور پروسیس کیا تو حکومت ہی چلے گی. وہ لگا سیکورٹی رسک ہو گئے ہیں یہ دونوں. تو یہ کچھ سٹینڈرڈز ہمارے علیحدہ ہیں، کیوں؟ میرا خیال ہے کہ ایک جو کمی رہی ہے اور کچھ حد تک شاید اب بھی ہے، اور جس کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ہم جب قومی اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک بڑا وسیع ایک تناظر ہے اور ایک بڑا وسیع ایجنڈا ہے، لیکن کم از کم جو ہمارے حکومت کے مختلف ادارے ہیں ان میں اتفاق رائے پیدا کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو سپونٹینیس ڈپلومیسی ہے، یہ نہ فوجی حکومتوں کی کامیاب ہوئی اور نہ ہی سولین حکومتوں کی کامیاب ہوتی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کے سارے جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں اور جو شخصیات اس میں انوالوڈ ہیں، اور میں کہتا ہوں کچھ حد تک اپوزیشن کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے، اور جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو بھی ساتھ لانا چاہیے، اور بیٹھ کے ہمیں ایک سیر حاصل گفتگو، اس کو چاہے آپ سیمینار کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن ایک دو دن بیٹھ کے ہمیں ایک پوری سوچ بنانی چاہیے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. اور اس کے کچھ بنیادی نکات ہیں، اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو وش اوے نہیں کر سکتے. وہ ہمارا ہمسایہ اس لحاظ سے ہیں کہ وہ زمین ہماری جڑی ہوئی ہے افغانستان سے بھی، ہندوستان سے لی، تو یہ تو رہے گا، لیکن وہ ذہن میں رکھ کے اب ہم نے کیسے آگے چلنا ہے. اور جب ایک فنڈامنٹلز پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جو بھی انویٹیشن آئے یا جو بھی کچھ اور ہو، اس میں آگے بڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ کس نے کس کو انڈرمائن کیا اور کس نے انڈرمائن نہیں کیا. اگر آپ ایک دراڑ اچھا شفقت صاحب، جو بھارتی پالیسی رہی ہے اس ریجن میں، اس سے اس کے جو نیبرز ہیں وہ بہت زیادہ لگتا ہے کہ کمفرٹیبل نہیں ہے، ان کا دم گھٹتا نظر آتا ہے کہ اتنا ایک بڑا ملک ہے، بڑی طاقت ہے. لیکن پاکستان کی طرف میں دیکھتا ہوں تو ہمارے جو نیبرز ہیں، انڈیا سے ہمارے تعلقات کبھی پارٹیشن کے بعد سے آج تک نہیں ہوئے. ایران سے ہماری دوستی تھی، اب وہاں پہ ہمارے تعلقات میں بارڈر ایریا کے اندر ان کے بارڈر کہتے ہیں کہ ہمارے بندے دے دو، نہیں تو ہم تمہارے بندے مار دیں گے. ہم کہتے ہیں تمہارے علاقے سے آ کے ہماری طرف انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. ایران کے ساتھ یہ نوبت ہے. افغانستان اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی، سب سے زیادہ اٹیکس اب ہمارے اسی بارڈر سے ہوتے ہیں. سنکیانگ پہ چائنا بڑا ان کی ریزرویشن ہے، آفیشلی گورنمنٹ آف پاکستان کو کنوے ہوئی ہیں. اب بتائیے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ہم تو اپنی پالیسی، ہمیں بھی تو کچھ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں، ہندوستان کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ایک
اپنے آپ کو جو ریجنل قوت سمجھتے ہیں، اس لیے سے وہ کوئی دفعہ دھونس دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور براؤ بیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری تاریخ اس چیز سے اٹی ہوئی ہے کہ انہوں نے سیاچن پہ بھی جس طرح قبضہ کیا اور جس طرح ایسٹ پاکستان کو توڑنے میں جو ان کا رول تھا وہ تو بڑا کلیئر ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت آگے بڑھ چکا ہے، ایک ریئلائزیشن شاید پروان چڑھ رہی ہے. پاکستان میں تو یقیناً ہے، ہندوستان میں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے. ہندوستان میں پارٹنرشپ فار پیس میرا خیال ہے کہ ممبئی کے بعد اس میں بہت کمی آئی ہے، اور اس میں ہندوستانی میڈیا جو ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے، جو 24/7 میڈیا ہے. خاص طور پہ چند ایک چینلز جو وہاں پہ ہیں وہ ہر وقت پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ایک ایٹماسفیئر ایسا بن جاتا ہے کہ جہاں پہ جو پولیٹیکل سپیس ہوتی ہے وہ بھی شرنک ہو جاتی ہے. مودی صاحب کا آنا جو ہے وہ ایک بہت حد تک کیونکہ تشویش کا باعث بھی ہے، لیکن وہاں پہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک مضبوط لیڈر کی اگر ہے تو شاید وہ کچھ ایسے فیصلے کر سکیں جو ایک کمزور لیڈر منموہن سنگھ جیسا نہیں کر سکا. باقی آپ نے جو دوسرے سرحدوں کی بات کی ہے، ہم نے تو نیشنل اسمبلی میں بھی کرٹیسائز کیا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات ایک سٹیج پہ تو بہت ہی خراب ہو چکے تھے. شاید اب نواز شریف صاحب کی وزٹ سے اس پہ کچھ بہتری ہو. افغانستان میں ہمیں جو نان انٹرفیئرنس کی اگر پالیسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور افغان کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیتے ہیں کہ ان کو کا مستقبل کیا ہوگا، تو شاید وہاں بھی تعلقات بہتر ہو جائے. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں، لیکن نیچرلی اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ چائنیز جو ان کے ٹیررسٹ ہیں یا جو ان کے خلاف ہیں ان کو پناہ ملتی ہے، تو یعنی کہ ان کو بھی تشویش ہوگی. تو کچھ ہمیں اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ یہ ہے کہ ہم ایک بیلنس کے ساتھ اور ایک ایسی سوچ کے ساتھ چلیں کہ ہم نے اپنے سارے نیبرز کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں، اور جہاں پہ ان کے پرابلمز ہیں ہماری وجہ سے ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور جہاں ان کی وجہ سے ہمیں پرابلمز ہیں ان میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ جو دوری ہے اس کو کم کیا جائے. تو یہ ایک ڈپلومیسی کا سلسلہ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے انڈیا جانے کے بعد ایک جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا ان کا کہ جہاں سے بات چیت کا سلسلہ واجپئی سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو خود نریندر مودی کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کا بھی حوالہ دیا. 30 سال کے بعد ایک بھارت میں ایسی حکومت مارز وجود میں آئے گی جو بذات خود ایک پارٹی سمپل میجورٹی سے حکومت بنا سکتی ہے. آفٹر 30 ایئرس کولیشن گورنمنٹ کے ہے تو کولیشن ہے، لیکن ان کی اپنی نشستیں بھی اس قابل ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں. پاکستان میں بھی کافی عرصے کے بعد حکومت ایک ایسی پوزیشن میں آپ کی کھڑی ہے کہ آپ خود سے پالیسی وضع کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ اور پالیسی سازی کتنا آپ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ریلیشن شپس کی تعلق ہے تو یقیناً یہ ایک بڑا نادر موقع ہے. جیسے ہم نے کہا کہ دونوں طرف نئی گورنمنٹس ہیں اور مضبوط گورنمنٹس ہیں، یعنی ان کی میجورٹی پارلیمنٹ میں تسلیم شدہ ہے. تو اس لیے میں تو بڑی امید کرتا ہوں کہ اس سے مثبت نتائج اس معاملے میں آئیں گے، اور اسٹیبلٹی جو تعلقات ہیں اور جو مسائل ہیں ان کے حل میں بھی پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو وزٹ ہے اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ایک اچھا سگنل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات جو دو طرف تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں اور برابری کی بنیاد پر اور ایشوز کو حل کرنے کے لیے. جب بعض معاملات ایسے ہیں ٹپیکلی کہا جاتا ہے کہ بامبے اٹیکس ہم ISI کا ذکر نہیں کرتے. ابھی ان کے ایک ہندو کے رائٹر ہیں پراوین سوامی، انہوں نے پوری ڈسکرپشن دی ہے کہ را نے کیسے وہ 2 سیل کریٹ کیے جن کا کام یہ تھا کہ لاہور اور کراچی کے اندر بم کیسے پلانٹ کرنے. ہندو کے اندر چھپا ہوا آرٹیکل ہے، پراوین سوامی ان کے بڑے سینئر ایڈیٹر ہیں جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہوا. اسی طریقے سے ہمیں وہ جو سمجھوتا ایکسپریس کی برننگ والا واقعہ ہے اس میں سوامی اسیم آنند اس کا نام ہے جس نے ایکنالج کر لیا، کنفیس کر لیا ہوا. وہ RSS کا ایک بڑا ایکٹیوسٹ تھا جس نے کہا کہ ہمارا رول تھا، اور کرنل پروہت سرونگ آرمی کا آفیسر ہے جس کا رول تھا. تو یہ صرف ISI نہیں تھی، یا اس کے اندر ایک ایلیمنٹ نہیں تھا جس نے کوئی 2-4 جگہ پہ کوئی متنازع اس کا رول ماضی میں ہماری سیاست میں رہا یا کہیں اور رہا. انڈیا والی سائڈ پہ بھی ایشوز ہیں، تو ہمیں دونوں کو مل کے ایڈریس کرنا ہے. ویسے تو نہیں ہوگا مسئلہ. جی بالکل، ہم ڈیفینسی پہ رہ کے نہیں چھپ سکتے کہ یہ یہاں سے کوئی لشکر کا بندہ تھا بھائی ہم چھپ جائیں، ہم کیا کریں. جی نہیں، صحیح بات ہے. ہمیں چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا پڑے گا. سمجھوتا ایکسپریس میں جلنے والے سارے پاکستانی تھے. جی بالکل، میں نے کہا ہمیں چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا پڑے گا، اور پرسیپشنز اور حقائق میں جو خلیج ہے اس کو ذرا کم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی طرح ہوگی کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، اور ہماری پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جو تسلیم شدہ ہوں حکومت کی بھی اور جو آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں. یہ ایک
طریقہ کار رہا ہے انٹیلیجنس کے اداروں کا پوری دنیا میں، صرف پاکستان یا انڈیا میں نہیں، کہ وہ شاید جو حکومتی پالیسی ہو اس سے اس طرح ہٹ کر آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپریشنل ایشوز اس کام میں مشکلات ہمیشہ رہی ہیں. ان مشکلات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہی پیج پر سارے ہوں اور ایک ہی پالیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. چانڈی صاحب، یہ جس آرٹیکل کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ آرٹیکل بتاتا یہ ہے کہ انڈین آرمی چیف نے جو افغان انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا کہ ادھر سے ہم کرتے ہیں ادھر سے آپ بھی کریں. تو یہاں شاید وہ جو مضبوط لیڈرشپ ہے اس کا مسنگ رول ہمیں انڈیا میں بھی نظر آیا. اور اگر ماضی میں پاکستان کی طرف سے اس طرح کے معاملات تھے کہ اسٹیٹ کی پالیسی یا الیکٹڈ گورنمنٹ کی پالیسی اور تھی یا اس انسٹیٹیوشن کی پالیسی اس سے متصادم تھی، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اٹس اے گڈ ٹائم کہ دونوں طرف کی قیادت مل کے بیٹھے کہ اپنے لوگوں کو بس اب ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے، بہتری کی جانب لے کر جانا. جو میں نے شروع میں گزارشات کی اور پھر شفقت محمود صاحب نے بھی بہت ساری باتیں وہی کی ہیں، میں انہی کی طرف جاتا ہوں اور وہ میں مسئلے کا حل سمجھتا ہوں. میاں محمد نواز شریف صاحب کو جس قسم کی اکثریت ہے اور جس قسم کا پارٹیوں کا اعتماد حاصل ہے، اب ان کو وزیر اعظم سے اوپر ہو کر اور پارٹی کے سربراہ سے اوپر ہو کر پاکستان کے لیڈر کے طور پر اگر کردار ادا کریں گے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. دوسری ملک دنیا میں اتنا نہیں جانتا چیزوں کو، لیکن جو میں دیکھتا ہوں اخباروں میں کئی معاملات، امریکہ تک کئی معاملات جو قومی معاملات ہو جاتے ہیں، کسی ملک کے دورہ بھی کسی امریکی صدر کے لیے ہوا ہے تو سابقہ صدور کو بلا کر ان مسائل کے ماہرین کو، وزیر خارجہوں کو بلا کر مشورہ کرتے، جناب یہ معاملہ ہمارے ملک کی ریاست کا زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ درست ہے. اگر وہ لیڈر بن کر، مضبوط بن کر، کنفیوژن سے نکل کر، سارے لیڈر موجود ہیں، سارے ادارے ان کے اپنے ہیں، پارلیمنٹ ان کی اپنی ہے، اگر ان کو اعتماد میں لے کر ان کو بتا کر ہم اسٹینڈ لیں اور جرت والا رائٹ فورم جو ہے وہ استعمال کریں، پارلیمنٹ کو ڈسکس کریں، گورنمنٹ کمیٹیز میں ہم ڈسکس جب کریں. تک بھاگتے رہیں گے اپنے لوگوں سے، اپنی پارٹیوں سے، اپنے اداروں سے، اپنی پارلیمنٹ سے بھاگتے رہیں گے تو جو جرت اور جو طاقت ہمیں چاہیے وزیر اعظم کو لیڈر بننے کے لیے وہ فراہم نہیں ہو سکے گی اور ہمارے معاملات حل نہیں ہو سکے. جی شفقت صاحب، آج میں نے یہ عجیب سا لگے گا، میں اس طرح کے سوال کرتا نہیں، لیکن حسین نواز کا مجھے ایک شارٹ اینڈی ٹی وی پہ نظر آیا. اس نے کہا کہ دونوں ممالک کے لوگ ان کی فلاح کے لیے پیس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. یقیناً رائٹ جیسچر ہے، لیکن پرائم منسٹر کی ڈیلیگیشن میں حسین نواز کا ایک کامنٹ جو ہے وہ این ڈی ٹی وی چلا رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی، سرتاج عزیز بول رہے ہوتے یا فاطمی صاحب یا پرائم منسٹر ہمسیلف اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو وہ تو ٹھیک تھا، لیکن سن آف پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ پاکستان کی فارن پالیسی پہ کامنٹ ان کا این ڈی ٹی وی نے چلایا دکھایا. یہ ندیم، میں کوشش کر رہا تھا کیونکہ فارن پالیسی کے معاملات ہیں تو اس میں ہم پارٹی یا کوئی اختلافی بات کوشش نہ کی جائے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کی حکومت جب سے بنی ہے، 1 سال ہونے کو ہے، بہت زیادہ انہوں نے جو اپنی فیملی اور اپنے باقی لوگوں میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز میں ان کی جو فیملی اور رشتہ داری اور کچھ حد تک برادری، اس کا بہت زیادہ عنصر اور رول آ گیا ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے اور شاید خاقان صاحب عباسی بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ ایون پیٹرولیم کے معاملات میں، باقی چیزوں میں یہ ملاقات کرنے جاتے ہیں امریکہ تو پیچھے سے ان کے صاحبزادگان جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، تو اور جو ان کے انٹرلاکیٹرز ہوتے ہیں بجائے ان سے بات کرنے کے وہ ان سے بات شروع کر دیتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کے بچے پہنچ گئے ہیں. اور خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان کے معاملات ایسے ہیں کہ اول تو ان کو جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر ساتھ لے بھی گئے ہیں تو ان کو پوری طرح کوشش کرنی چاہیے تھی کہ حسین نواز صاحب سے اگر سوال پوچھا بھی جاتا تو وہ کوشش کرتے کہ یہ اس کا جواب نہ دیں اور کہتے کہ جی یہ معاملہ جو ہے آپ فارن منسٹر جو ہیں ان سے بات کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا بچوں کی ڈائنسٹک چیزوں کو اب قومی معاملات میں لے آنا، پارٹی میں تو ہے ہی ہیں ڈائنسٹی، لیکن اب ان کو قومی معاملات میں لے آنا تو یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ اگر قوم کو فکر کا اظہار کر رہی ہے یا باقی پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تو درست کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ اپنی ذات سے عباس صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اس کا جواب. عباس صاحب، پرائم منسٹر کے جانے سے پہلے شہباز صاحب نے 2 دفعہ ملاقاتیں آرمی چیف سے کی اور پھر پرائم منسٹر سے انٹریکٹ کیا. آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشنل فورم اویلیبل تھا، کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی، جس کے اوپر آپ اسے باقاعدہ اس فیصلے کو انسٹیٹیوشنلائز کر سکتے تھے. فارن افیئرس کمیٹی بھی موجود ہے، وہاں بھی کر سکتے تھے، کیوں نہیں ایسے کیا گیا؟ ایک دوسرا راستہ تھوڑی فلیکسیبلٹی دے. آخر وہ الیکٹ ہوا ہے وزیر اعظم ہے ملک کا،
اور فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور قوم کی نبض میں بھی ہاتھ ہوتا ہے اور مشورہ ان کا اپوزیشن سے بھی رہتا ہے, دوسرے اداروں سے بھی رہتا ہے. تو یہ ہر فیصلہ کیبنٹ کمیٹی بلا کر نہیں کیا جا سکتا, اس لیے یہ فلیکسیبلٹی ہمیشہ رہتی ہے. یہ ان کی چوائس ہے کس سے مشورہ کریں, کیسے کریں, لیکن جو فیصلہ ہوا اس کو آج نے ہر ایک نے احسن سمجھا, اس کو تسلیم کیا. مجھے افسوس ہے کہ شفقت صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وزیر اعظم کا خاندان انٹرفیئر کرتا ہے منسٹریوں کے مسائل میں. مجھے 1 سال ہو گیا ہے, کوئی ٹیلی فون کال کی حد تک بھی کسی وزیر اعظم کے خاندان کا مجھے نہیں آیا. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ انٹرلوکیٹرز پہنچ جاتے ہیں, کوئی انٹرلوکیٹر نہیں ہے. ہماری منسٹری یا دوسری منسٹریز خود کام کرتی ہیں اور الحمدللہ کرپشن سے پاک گورنمنٹ ہے. ان کے پاس کوئی شکایت ہے ہم موجود ہیں 24 گھنٹے جواب دینے کے لیے. لیکن یہ پرسنل باتیں نہ کریں. جو وزیر اعظم کا خاندان ہوتا ہے, کسی صدر کا خاندان ہوتا ہے, وہ بدقسمتی سے پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. یہ دنیا میں اصول ہے. اگر حسین نواز صاحب ساتھ گئے, مجھے علم نہیں تھا وہ گئے, آپ نے ذکر کر دیا, ان سے وہاں پر ٹی وی چینل سینکڑوں ہیں, کسی نے سوال کر دیا ہوگا اور اس کو چلانا مناسب سمجھا ہوگا. اس کا یہ مقصود نہیں ہے کہ وہی پاکستان کے فارن پالیسی کی نمائندگی کر رہے ہیں. بھائی صاحب ایک چیز سے مجھے اختلاف ہے کہ پرائم منسٹر کی فیملی جو بھی ہو, پریزیڈنٹ کی فیملی, وہ پبلک پراپرٹی تو ہوتی ہے, لیکن پبلک کو گورن کرنے کا تو اس کو اختیار نہیں مل جاتا. ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی پوری فیملی جو ہے اس کو ہم یہ بلیو کر لیتے ہیں کہ یہ سارے لیڈرز ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. بالکل صرف اختیار جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ہے, لیکن جو فیملی ہوتی ہے اس پر پبلک کامنٹس بھی آتے ہیں. نون لیگ تک محدود نہیں ہے, یہ ہنس رہے ہیں, ان کے پارٹی میں بھی یہی روایت ہے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ وہ جو شخصیات ہوتی ہیں پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں, ان پر کامنٹ بھی کیا جاتا ہے, میں ان سے سوال کر سکتا ہوں, اسٹیٹمنٹ کو بولا بھی جاتا ہے. یہ رعایت شفقت صاحب سوال کر لیں پھر آپ جواب دیں. یہ رعایت ہمارے ساتھ بھی تھی ہوتی. ہم پر تو آپ چڑھ دوڑے تھے ہاتھیوں کا لشکر لے کر. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری شفقت صاحب, یہ میں کہتے کہ نہیں ہے, پنجاب کے جو فرد چلا رہا ہے حکومت, وہ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ سندھ میں کون چلا رہا ہے؟ میں انکار کب کر رہا ہوں, شہباز شریف ان کا نام ہے. یہ غلط بات ہے. میں غلط بات, اویس مظفر صاحب اب آپ کے سب کے زبان پہ چڑھ گیا ہے. اب نہ ان کو منسٹری ہے, نہ ان کا کوئی اتنا انتظامی رول ہے. اب وہ ایسا نہیں ہے, پہلے منسٹر تھے تب سنا گیا آپ کا, ابھی آپ کے سب کے زبان پہ چڑھ گیا. اچھا شفقت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اب آپ کے سب کے زبان پہ چڑھ گیا. جی شفقت صاحب, میں شاہد صاحب سے ایک اپنے اطلاع کے لیے, یہ نہیں میں جرا نہیں کرتا, میرا اگر میری غلط ہے تو مجھے کریکٹ کر دیں. نہیں میں وہ نہیں کرتا, لیکن میں آپ سے ایک انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہیوسٹن گئے تھے وہ آئل کے سلسلے میں کوئی کانفرنس تھی اور آپ کچھ لوگوں کو وہاں مل رہے تھے, کیا پرائم منسٹر کی فیملی کے لوگ وہاں پہنچے تھے؟ اگر آپ جو بائیلیٹرل انرجی گروپ کی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, جس کے بعد ہیوسٹن میں ایک روڈ شو رکھا گیا تھا, کانفرنس نہیں تھی, وہاں پر کوئی پرائم منسٹر کی فیملی کا شخص مجھے نہیں ملا. اگر کوئی سیاسی آدمی ملے تو محمد میاں سمرو صاحب جو آئے ہوئے تھے ہیوسٹن کسی پرائیویٹ وزٹ پر, وہ وہاں پر تشریف لائے, سابق وزیر اعظم ہیں, ہم نے ان کی پذیرائی بھی کی. پرائم منسٹر کی فیملی کا کوئی شخص مجھے وہاں پر نہیں ملا. تو یہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی یہ بات ہے تو نکال دیں. جی میں تو دیکھیں نا, میں نے کہا کہ میں نے جرا کرنے کا نہیں, لیکن میری اطلاع یہ تھی کہ جب یہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے ملاقاتیں شروع کی تو اس کے اگلے دن شاید پرائم منسٹر صاحب کے صاحبزادے وہاں چلے گئے اور وہ بھی انہی لوگوں سے ملنے لگے جن سے یہ مل رہے تھے. آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے شاید خاقان صاحب کو نہ ملے ہوں, لیکن وہاں پہ میری اطلاع کے شفقت صاحب غلط بات کبھی نہیں کرتے. دیکھیں, ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے گئے تھے, کچھ ہم نے کمپنیز کو وزٹ کیا, پھر ایک روڈ شو کمپنیز کا ہوا, ایک وہاں پاکستان کونسلیٹ کی طرف سے ہوا جس میں وہاں کے لوگ آئے. تو ہم ان کو کچھ دینے نہیں گئے تھے, وہاں پر اپنے ملک کے بارے میں, انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کرنے گئے تھے. تو میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آیا ہو, میں چیک کرا کے آپ کو اطلاع کر دوں گا. ضرور چیک کریے گا, پروگرام سے ملاقات ہوئی نا. شاہد خاقان بھائی صاحب, مولا بخش چانڈی صاحب, شفقت محمود صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل 2 پرائم منسٹرز کی ملاقات ہوگی اور توقع یہی رکھتے ہیں کہ دونوں ملک آگے بڑھیں گے امن کی خاطر. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.